آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے شرعی جوابات عطا فرمانے کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کالز کے ذریعے، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس آ چکی ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ ہند کے شہر بنارس سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالافتاء اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک زیادہ آ رہا ہے اور اس کو نگل دیا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی تو لعاب آ جائے، تھوک آ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ روزے کی حالت میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے کہیں روزے میں فرق پڑتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے جتنا بھی تھوک آئے اس کو نگل لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی کون کال چلائے گا؟ میرا نام محمد افضل ہے، میں ادھر جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ آج میں منہ جب مطلب منہ دھو رہا تھا تو ویسے ہی دوران میرے ناک کے اندر سے پانی چلا گیا، تو ایسے محسوس ہوا جو نرم تالو وہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ قطرہ چلا گیا، لیکن حلق میں مجھے اس طرح محسوس نہیں ہوا میرا پانی نیچے گیا۔ تو اس طرح کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا صرف نرم تالو میں پانی قطرہ چلے گا، اس طرح سے وضو ٹوٹ جائے تو نہیں، یا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے؟ جو اس طرح پانی جانے سے کہ منہ دھونے سے یا کلی کرنے سے جو ہے پانی اگر حلق کے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھانے سے پانی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا اور روزہ دار ہونا یاد ہے اور اس نے قصداً ایسا کیا، تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی غلطی ہو گئی، بے احتیاطی کی وجہ سے پانی پہنچ گیا۔ اگر واقعی حلق سے نیچے نہیں اترا اور فوراً اس نے نکال دیا تھا تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن حلق سے نیچے پانی چاہے قطرہ بھی اتر گیا اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تالو گیلا ہوا ہے، نرم تالو ہے، وہاں تک قطرہ محسوس ہوا، نیچے نہیں گیا۔ جی، اگر وہاں تک محسوس ہوا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ دار ہونا یاد تھا اور غلطی سے جو ہے اس طرح چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر ٹوٹے گا۔ یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور جو ہے وہ دماغ تک پانی پہنچ گیا تو اس صورت میں ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے بہرحال کلی وغیرہ کے اندر۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد اکرم ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے، عصر کی نماز کے بعد آدمی طواف کرتا ہے تو 2 رکعت نفل طواف کی جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، مغرب کی نماز ادا کر لیتا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ جی حضور، دیکھیں ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اب وہ چاہے فرض طواف ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل طواف ہو، ہر طواف کے بعد یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے جو ہے نماز طواف ادا نہیں کی تو اس صورت میں کوئی دم لازم ٹھیک نہیں آتا، کیونکہ یہ حج اور عمرے کے واجبات میں سے نہیں ہے، صحیح، یہ طواف کے واجبات میں سے ہے۔ تو جب بھی طواف کرے، چاہے فرض کرے، سنت کرے یا نفلی طواف کرے، ہر طواف کے بعد جو ہے وہ نماز طواف ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ اب اصل تو یہ ہے کہ طواف کے بعد فوراً ہی جو ہے نماز طواف ادا کرنا یہ سنت ہے،
ٹھیک ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس نے عصر کی نماز کے بعد طواف شروع کیا تھا تو اب عصر کے بعد جو ہے وہ نماز طواف نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، کہ جن اوقات میں نفل ممنوع ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے، اس میں نماز طواف بھی نہیں پڑھ سکتے. اب انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد جو ہے طواف کیا تھا تو مغرب کی نماز پڑھ لیں تو وہ کافی ہو جائے گا. ایسا نہیں، بلکہ الگ سے انہیں 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی عصر کے بعد طواف کیا تو عصر سے لے کر مغرب تک، تو مغرب کے فرض تک تو جو ہے وہ نماز طواف ادا نہیں کر سکتے. ہاں مغرب کے فرضوں کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز طواف ادا کریں گے. ٹھیک ہے. فرض پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، پھر بہتر یہی ہے. کیا کریں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرضوں کے بعد پہلے جو ہے وہ نماز طواف ادا اچھا، کریں، واجب ہے. کیونکہ یہ واجب ہے اور ٹھیک یہ ہے. پہلے ہی واجب ہو چکا ہے. ٹھیک، ٹھیک. تو پہلے فرض پڑھ لے، فرض کے بعد نماز طواف پڑھ لے، پھر سنتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. دارالفتاح علیہ سنت عرض ہے جناب کی وطر کی نماز میں جو ہے دعائے وطر جو ہے یاد نہیں ہو پاتی ہے. بہت کوشش کیا، نہیں یاد ہوتی ہے. بڑی بڑی دعائیں یاد ہو گئی لیکن یہ نہیں یاد ہو پا رہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو اس کی یہاں پہ اگر ہم مطلب جب وطر کی نماز پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ بہت ساروں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا کریں؟ دیکھیں، دعائے قنوت کا پڑھنا تو واجب ہے، اور خاص یہ دعا پڑھنا اللہم انا نستعینک کا، یہ پڑھنا واجب نہیں، اور کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں جو احادیث سے ثابت ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور دعا پڑھتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر انہیں دعائے قنوت نہیں آتی تو کوئی اور دعا پڑھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کہہ لیجئے، یا 3 دفعہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لیجئے، تو پھر بھی یہ دعا ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کوشش کریں یاد کرنے کوشش کی. کریں یاد کریں. اب مشکل نہیں بیچارے ہے. کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا یاد نہیں ہو رہی، تو پریشان نہ ہو جب تک وہ دوسری دعائیں پڑھتے رہیں، ان کا واجب ادا ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ دعائیں نماز کے احکام وغیرہ میں بہار شریعت میں مل لیں گی. جی بالکل. ربنا آتینا تو تقریباً یاد ہوتی ہے، جی. تو یہ پڑھ لی جائے تو وطر ادا ہو جائیں گے. تو غسل فرض ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر غسل کریں گے تو فرض قضا ہو جائیں گے، تو اب کیا کریں؟ میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا. غسل کریں گے غسل تو کرنے جائیں گے تو پھر نماز کا وقت گزر جائے گا، تو اب کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، غسل کرنے جائیں، کیا دیکھیں، کریں؟ اگر تو واقعی ایسا ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر وہ غسل کریں گے، غسل کر کے فرض پڑھیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اجازت ہے انہیں کہ وہ تیمم کر کے 2 فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر نہا کر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری دہرانا ہوگا. ضروری ہے. ٹھیک. لیکن اس وقت پڑھنا چاہیے ان کو، پڑھیں. ہاں، ٹھیک. انہیں اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لیں، تیمم کر کے 2 فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پھر غسل کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر میں رمضان میں روزے نہ رکھ پاؤں تو اس کے کفارے کا کس کا حق ہے؟ روزہ یہ نہ رکھ پائیں اور کفارہ؟ دیکھیں، اگر کوئی رمضان کا روزہ کسی مرض کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا، انہوں نے وضاحت تو نہیں کی، یعنی مرض شدید ہے، روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا، یا تو اس کی ظاہری علامت ایسی ہے، یا تجربے سے ثابت ہے، یا کسی ماہر ڈاکٹر غیر فاسق نے اسے کہا ہے کہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں جب تک اسے مرض ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ بعد میں صحتیاب ہونے کے بعد وہ اس کی قضا کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو واقعی مجبوری ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اگر روزہ رکھے گا تو جان کو پڑائے گی، پورا کرنا دشوار ہوگا. لیکن بعض اوقات اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اگر وہی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے پہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو واقعی دیکھ لے کہ واقعی میں رکھ پاؤں گا نہیں رکھ پاؤں گا. اس کی پہچان ایک تو ظاہری علامت ہوتی ہے، یا تجربے سے ثابت ہوتا ہے، یا کسی ماہر ڈاکٹر غیر فاسق نے اسے کہا ہو. تو اب اس کا کفارہ نہیں ہوتا. کوئی شخص مرض کی وجہ سے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. ان کے لیے فدیہ کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فدیہ اس کے لیے ہوتا ہے وہ شیخ فانی، وہ بوڑھا شخص کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ پاتا، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، نہ ایک ساتھ رکھ پاتا ہے، نہ متفرق، نہ گرمیوں میں رکھ پاتا ہے نہ سردیوں میں. تو
تو ایسے شخص کے لیے، ایسے شیخ فانی کے لیے فدیہ ہے. باقی جو مریض ہے اور کسی مرض کی وجہ سے، شوگر کا مریض ہوتا ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے اس وجہ سے، یا دمے کا مریض ہوتا ہے، تو ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ فدیہ دے دیں تو مستحب ہے، لیکن ان کا وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. انہیں صحت یاب ہونے کے بعد قضا رکھنی ہوگی، چاہے وہ سردیوں میں رکھ لیں، چھوڑ کے رکھ لیں، کسی طرح ہوں رکھ لیں. اگر بالفعل ایسی کنڈیشن جائے، آخری وقت آ جائے، تو اس صورت میں انہیں پھر وصیت کرنی ہوگی. صحیح. اور اگر بیماری اتنی طول پکڑ جائے کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو چکا ہے اور کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا، تو پھر اس کے لیے فدیہ ہوگا. اچھا، وصیت کس کو کریں؟ کہ کسی دوست کو بھی کر سکتے ہیں یا رشتہ داروں کو؟ اپنے ورثہ کو کر دیں، اپنی اولاد کو کر دیں کہ میرے اتنے روزے جو ہے وہ چھوٹ گئے ہیں، تو میرے مال سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا اور جائے. اگر اس کا مال نہ ہو تو اپنی طرف سے بھی کریں تو اولاد جو ہے اپنی طرف سے بھی کرے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ادا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر روزے کے دوران الٹی یا متلی کی صورت میں میرے منہ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو کیا اس سے میرا روزہ فاسق ہو جائے گا یا رہے گا؟ میں چلتے چلتے گر جاتا ہوں اور گرنے میں میرے جسم سے خون بہہ جاتا ہے اور اس خون کے دوران میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور ڈاکٹر کے پاس میرے کو جانے کے بعد میری بے ہوشی میں کیا وہ ڈاکٹر مجھے سوئی انجیکشن لگا سکتا ہے یا نہیں؟ دو سوال پوچھیں، ایک قے کا اور ایک کا، پھر بے ہوشی، پھر انجیکشن. جی جی. دیکھیں بعض اوقات روزے میں قے ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر خود بخود بھی قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. روزے میں خود بخود چاہے کتنی ہی قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کی جو ہے وہ قضا کرے. تو پتہ چلا کہ خود بخود قے آنے سے، اور عمومی طور پہ جو ہوتی ہے وہ متلی کی وجہ سے، طبیعت کے تقاضے کے تحت وہ قے آ جاتی ہے، تو چاہے کتنی ہی قے آئے خود بخود، کتابوں میں لکھا ہے بالٹی کیوں نہ بھر جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ اسی صورت میں ٹوٹے گا کہ جب وہ جان بوجھ کر قے کرے، یعنی منہ میں انگلی ڈال کے وہ قے کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، تو جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ جب ٹوٹے گا جب منہ بھر کر ہو. منہ بھر کر اس کو کہتے ہیں جس کو بلا تکلف روک نہ سکیں، آگے نکل گئی بس اب اس کو روک نہیں سکتے. اور اس قے میں جو ہے کھانا، سفرہ یعنی کڑوا پانی یا خون وغیرہ نکلے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا، جبکہ جان بوجھ کر ہو. تو خود بخود جتنی بھی قے آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر خود بخود منہ بھر کر قے آئی ہے تو اسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ میں سے وہ چنے کے برابر کچھ چیز دوبارہ اندر لے گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر چنے سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ کیا نکاح کے فوراً بعد رخصتی کرنا لازم ہے یا تاخیر بھی کی جا سکتی ہے؟ ان کا سوال اصل میں مکمل نہیں ہوا نا، دو حصے تھے ان کے. دو حصے. انجیکشن ایک تو یہ کہ بے ہوش ہو گیا. جی جی. دیکھیں خود بخود اگر بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ بے ہوشی کتنی طویل ہو جائے، پورا روزہ مطلب مغرب تک ہی وہ بے ہوش رہے، اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ایک ہوتا ہے مصنوعی طور پر بے ہوش کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر مصنوعی طور پر انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہاں اگر سلنڈر کے ذریعے، آکسیجن کے ذریعے، ناک یا منہ کے ذریعے آکسیجن اندر ڈالی ہے اس وجہ سے جو ہے بے ہوش کیا تو پھر ٹوٹے گا. رہا تعلق انجیکشن کا، تو چاہے وہ رگ میں لگایا جائے انجیکشن یا گوشت میں لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو انجیکشن سوئی جو ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ جوف معدہ میں نہیں جاتی، صحیح، یعنی معدہ یا اس معدے کے جو اندرونی حصہ ہے وہاں تک نہیں پہنچتی، اور انجیکشن کے ذریعے جو کچھ اندر جاتا ہے وہ مسامات کے ذریعے سے اندر جاتا ہے، کوئی سوراخ وغیرہ سے، حلق یا ناک کے ذریعے سے اندر نہیں جاتا. جیسے کوئی اپنے جسم پر تیل لگائے، وہ تیل جو ہے جذب ہو جاتا ہے، جسم کے اندر جاتا ہے تیل. اسی طرح بندہ غسل کرتا ہے تو جسم کے اندر ٹھنڈک اس کو محسوس ہوتی ہے، تو یہ مسامات کے ذریعے سے جو ہے یہ اندر جاتا ہے. تو اسی طرح انجیکشن سے بھی مسامات کے ذریعے سے اندر جاتا ہے، ڈائریکٹ جوف میں نہیں، اس طرح نہیں جاتا. تو اس صورت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈرپ کا بھی چلتے اسی طرح جو ہے ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دارالفتہ اہل سنت کا یہ موقف ہے. رخصتی کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کرنا لازمی ہے، تاخیر بھی کی جا سکتی ہے؟ تاخیر بھی کی جا سکتی ہے. تو بعض اوقات کوئی مجبوری ہوتی ہے کسی وجہ سے، یا بہت جلدی نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں رخصتی کرنا چاہتے ہیں، تو شرعی طور پہ ایسی کوئی قید نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہو تو جلد سے جلد رخصتی کر دی جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرا نام خلیل الرحمان ہے، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ہمارے مطلب بینک میں جمع ہے تو وہ زکوٰۃ وہ خود کاٹ لیتے ہیں، بتاتے وغیرہ نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں نے پوچھنا ہے تو یہ کیا ٹھیک ہے یا ہم نے ہاتھ خود کروانا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جی رمضان کو غالباً بینکوں سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ بینک کے زکوٰۃ کاٹنے سے اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے تو صحیح جگہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس بھی لیا تھا. ٹھیک ہے. کہ بھائی صحیح مصرف پر زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. صحیح. تو اس لیے خود سے ہی اپنے ہاتھ سے ہی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. بینک کے ذریعے سے نہ کٹوائیں. اب تو آپشن بھی آ چکا ہے عرصے سے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹوانا چاہتے تو آپ اپلیکیشن دے دیں انہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے. تو لہذا بینک کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ کٹوائی جائے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے کسی مستحق کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہر سال پاکستان کے اندر رمضان المبارک کی ابتدا میں زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے، کاٹ لی جاتی ہے. تو جب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہو تو آپ اپنے بینک سے رابطہ کر کے جو بھی اپلیکیشن کا طریقہ ہے تو آپ اس کو وہاں پر دے دیں، جمع کروا دیں، تاکہ آپ کی زکوٰۃ وہاں نہ کٹے، بلکہ جہاں آپ خود دینا چاہتے ہیں، شرعی فقیر کو دینا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ کی زکوٰۃ دی جا سکے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ امام اگر قرات چالو ہو گیا ہے اور ایک رکعت نماز ہو گئی ہے یا تو الحمد شریف چالو کر چکے ہیں، تو کیا میں نیت باندھ کے ثنا پڑھ سکتا ہوں؟ ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا پڑھنا یہ سنت ہے. اب کوئی شخص نماز میں شامل ہوا جماعت میں، امام جو ہے بلند آواز سے انہوں نے قرات شروع کر دی ہے تو اب ثنا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ان کی رکعت چھوٹی ہے تو بعد میں جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ نماز میں شامل ہوئے تو امام بلند آواز سے قرات نہیں کر رہا، جیسے فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہوا یا ظہر و عصر کی کسی بھی رکعت میں شامل ہوا، تو جس رکعت میں شامل ہوا تو وہ ثنا اس رکعت میں وہ پڑھے گا. اچھا تیسری چوتھی رکعت میں بھی پڑھے گا؟ جی جیسے شامل ہوا تو وہ ثنا پڑھے گا. پھر جو جب اس نے پہلے ثنا پڑھ لی، جب اپنی پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس میں ثنا پڑھنے کی اس کو حاجت، اس میں چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں پڑھتا ہے تو بعد میں اسے پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. 4 رکعت سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، ان میں کیا فرق ہے دونوں میں پڑھنے کے اندر؟ دیکھیں پڑھنے کے اندر جو ہے یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں جب 2 رکعت پڑھ کے جب ہم بیٹھتے ہیں، التحیات جو ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں درود شریف و دعا نہیں پڑھتے. اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد شریف سے بسم اللہ اور الحمد شریف سے ابتدا کرتے ہیں. لیکن سنت غیر مؤکدہ میں جیسے عصر کی ہوتی ہیں، عصر کی ہو گئی اور عشاء کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہو گئیں، یا 4 رکعت نفل جو ہے صلاۃ التسبیح ہو گئی. اس میں یہ طریقہ ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں، التحیات پوری پڑھیں، اس میں درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں ثنا بھی پڑھیں. اب کسی نے ایسا نہ کیا نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ وہ پوری التحیات پڑھے، درود شریف دعا بھی پڑھے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس میں ثنا پڑھے. یہ سنت غیر مؤکدہ میں. اور سنت مؤکدہ کا وہی طریقہ ہے کہ اس میں جو ہے پوری التحیات نہیں پڑھتے، صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں. پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ اور الحمد شریف سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال ایک اور میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ وضو کرنے کے دوران کلی کرتے ہوئے خون میں اگر خون آ جائے منہ کے اندر تو کیا نئے سرے سے وضو شروع کریں گے یا کنٹینیو؟ دیکھیں اگر تو وہ خون تھوک کے اندر جو خون آیا ہے اور خون غالب ہے، خون غالب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ تھوک جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہے، لال ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب خون غالب ہے، تو اب ظاہر دوبارہ سے وضو کریں گے. اور اگر جو ہے وہ تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ ابھی سفیدی ہے یا ابھی اس تھوک میں زردی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک غالب ہے، خون غالب نہیں ہے. تو ایسی صورت میں دوبارہ
جو ہے وہ وضو کرنے کی حاجت نہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور وضو سے متعلق مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ اگر وضو کیا اور وضو کرنے کے دوران وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہوگی یا وضو ختم ہوتے ہی ٹوٹ گیا، تو اب صرف بایاں پاؤں دھو لینا تو وہ پچھلا وضو کافی ہے، نیا کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جو اعضاء دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اعضاء وضو، وہ بغیر دھلے ہو جاتے ہیں، بے دھلے ہو جاتے ہیں. اب انہیں پھر سے دوبارہ سے دھونا ہوتا ہے. اگر جو ہے وضو ابھی اس نے پورا کیا تھا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب دوبارہ سے شروع کرے گا، نہ کہ پاؤں دھوئے گا بلکہ دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرے گا. آدھے میں کیا تو آدھے میں بھی بولے چہرہ دھو لیا تھا تو اب دوبارہ چہرہ دھونا پڑے گا. ہاں، دوبارہ سے ہاتھ وات وہ کر کے کلی والا بھی دوبارہ کرے گا، سنت پوری کرنے کے لیے سارا کچھ کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے. جی ایک کال سلسلے میں شامل کرنے چلائیے. سوال ہے کہ جس وقت ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں جب کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد ہم جب وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ وضو کے جو قطرات ہیں جو پانی کے وہ منہ میں موجود ہیں، تو آیا اس صورت میں اس سے نگل لیں تو اس سے کیا وضو ٹوٹے گا تو نہیں؟ دیکھیں، کلی کرنے کے بعد منہ میں تری باقی رہتی ہے، تو وہ تری نگلنے سے جو ہے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. یعنی ان کو جو وسوسہ آ رہا ہے، وضو کیا، نماز میں شامل ہوگا، منہ میں تری محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے نگلنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. حضرت سوال یہ تھا کہ بزرگ ہے میری والدہ، کافی عمر کی، تقریباً 55-60 سال عمر ہے، شوگر بھی انہیں، تو روزے وہ نہیں رکھ پا رہی ہے، تو کیا ان کا فدیہ کتنا دیا جائے گا؟ 55-60 سال عمر بتائیے. اور شوگر بھی ہے. شوگر بھی ہے. آپ یہ شوگر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہی تو ان کا فدیہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلکہ ان کو قضا کرنی ہوگی، انتظار کریں گے یہ. ہاں، بعض اوقات تو شوگر کا مریض ہمارے معاشرے میں رکھتے ہیں لوگ، عام طور پہ روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ متفرق طور یعنی کنٹینیو نہیں، لگاتار نہیں رکھ پا رہی تو چھوڑ چھوڑ کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہی، سردیوں میں رکھ لیں. یعنی بیماری کی وجہ سے اگر یہ نہیں رکھ پا رہی تو ان کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ ان کو صحت یاب ہونے کے بعد جس طریقے سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے قضا انہیں کرنی ہوگی. وہ فدیہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے، اور کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی، وہ ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں رکھ، تو اس کے لیے فدیہ ہے. اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطری کی رقم ادا کرے. ٹھیک ہے. لیکن بڑھاپا کی عمر خاص نہیں ہے، خاص نہیں ہے. بعض اوقات 75-80 سال کے بوڑھے بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں آرام سے، الحمدللہ. تو وہ شوگر کے ساتھ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شوگر کے ساتھ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، شوگر ہے پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے تو فدیہ دے دیں گے تو مستحب ہوگا، لیکن وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں صحت یاب ہونے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. شدید گرمی ہونے کی وجہ سے لوگ بار بار غسل کرتے ہیں اور سر پر چادر وغیرہ گیلی کر کے بار بار ڈالتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق وغیرہ پڑے گا یا نہیں؟ جی دیکھیں، ٹھنڈ پہنچانے کے لیے لوگ غسل کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یا گیلا کپڑا اپنے بدن پہ لپیٹتے ہیں، اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. ہاں، ایک صورت ہے اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹ رہا ہے یا بہت وہ ہے، روزہ لگ رہا ہے، تو اس صورت میں تو یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، کیونکہ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتا. ویسے ٹھنڈ پہنچانے کے لیے وہ بار بار غسل کرتا ہے، گیلا کپڑا لپیٹتا ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام آتے ہیں، ان میں جو روزے رہ گئے، کیا ان کی قضا کرنی ہوگی یا معاف ہے؟ نہیں، وہ نمازیں معاف ہوتی ہیں ان دنوں کی، لیکن روزے جو رہ گئے وہ بعد میں قضا کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائے گا. اگر سحری میں بھی ٹائم تھوڑا ہو اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اس ٹائم اس نے کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھائے گا یا غسل کرے گا، سحری کرے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایسی صورت میں تو وہ غسل کر لے. بہتر تو یہی ہے کہ رمضان میں اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ غسل کر لے کہ روزے کا ہر حصہ ہی اس کا جنابت سے خالی رہے. لیکن اگر وہ نہاتا ہے تو اس صورت میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کہ ایسے شخص کے لیے وضو کرنا، کھانے پینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے. کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی حالت میں ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز کا سا وضو فرماتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. تو بہتر یہ پورا اس طرح کا وضو کر لے یا پھر کلی وغیرہ کر لے.
اگر ویسے بھی کھا لے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی کھا لینا بغیر کلی وغیرہ کیے کھا لینا تو یہ جو ہے ممنوع ہے، اور اس سے جو ہے وہ تنگ دستی آتی ہے، یعنی یہ چیز محتاجی کو لے کر آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اول تو کوشش کرے کہ پہلے نہا لے، اگر وقت قلیل ہے تو وہ وضو کر لے، سنت ہے، یا پھر کلی وغیرہ کر لے، اس کے بعد کھا لے. البتہ روزے میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا، یہ سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی، تو اس صورت میں تو رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. محمد یوسف اتاری ملتان شریف مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ، کان اور ناک کے اندر ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ فکس سوال ہے، ہر سلسلے میں آتا ہے، شوگر کا سوال اور یہ سوال. جی دیکھیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جدید تحقیق یہی ہے. ٹھیک ہے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. کان کا معاملہ یہ ہے کہ کان کا پردہ اگر سلامت ہو تو پھر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر پردہ سلامت نہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ناک میں دوا ڈالی اور وہ جو ہے وہ دماغ کو چڑھ گئی یا حلق سے نیچے اتر گئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. کان کے اندر ایک ہے صرف پردہ پھٹنے کی صورت میں پردہ پھٹنے کی صورت میں ہے، اور پردہ اگر سلامت ہے تو پھر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں، کیا مدنی چینل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی مدنی چینل پر جب اعلان ہوتا ہے تو اب زکوٰۃ دعوت اسلامی جمع کرتی ہے، کیا اس میں مسئلہ؟ دیکھیں، دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں. ٹھیک ہے. جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، مساجد بناتی ہیں اور بہت سارے کام ہیں دعوت اسلامی کے. تو دعوت اسلامی جو ہے وہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھے کرتی ہے اور شرعی طریقے سے صحیح مصرف پہ خرچ کر کے شرعی ہلا کر کے اسے خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی جو ہے وہ بھی شرعی رہنمائی لے کر جو ہے جہاں جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں اس کو خرچ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی. ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے گا. نام محمد اخلاق اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر 2.5 تولے سونا ہو اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب تک آ جاتی ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، کسی کے پاس صرف سونا ہو، انہوں نے کہا 2.5 تولے سونا ہو، تو پھر قیمت نہیں دیکھی جاتی، وزن دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں 2.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب اس سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہو. ٹھیک ہے. یا ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی ہو جس پر سال گزر جائے، تو ان کو ملا کر اب چاندی کا نصاب دیکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا وہ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح ملانے کی صورت میں زکوٰۃ ہوگی. اگر فقط 2.5 تولے سونا ہی ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی چاندی ہے اور نہ کوئی قسم کا مال زکوٰۃ ہے تو ایسی صورت میں 2.5 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی کال چلائے گا. محمد اقبال ہے جی، میں گجرانوالہ شہر سے بات کر رہا ہوں پنجاب کے. میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غسل کر لیا جائے اور وضو نہ کیا جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غسل کر لیا جائے اور وضو نہ کیا جائے؟ کیونکہ غسل کرنے سے جو ہے وہ تمام بدن پر پانی بہہ جاتا ہے، یعنی جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ غسل میں بھی دھل جاتے ہیں، تو اس طرح غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے. جو شرعی غسل کا طریقہ ہے اگر وہ اس کو جس طرح پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو اس طرح جو ہے وضو بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ جان بوجھ کر نہ رکھنے پر کفارہ لازم آتا ہے کہ نہیں، یا روزہ رکھ کر کے جان بوجھ کر کے توڑ دینے پر کفارہ لازم آتا ہے؟ جی حضور. دیکھیں، کفارہ تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور رکھ کر بلا عذر شرعی جان بوجھ کر، جبکہ کفارے کی شرائط پائی جائیں، اس نے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ہوتا ہے کہ 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں کفارے کے، اور 1 روزہ قضا کا رکھنا ہوتا ہے. لیکن جس نے معاذ اللہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا تو اس صورت میں کفارہ تو نہیں لیکن روزے کی قضا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا اب وہ زندگی بھر اس کی قضا کرتا رہے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. تو البتہ جس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، سرے سے رکھا ہی نہیں ہے،
تو اس صورت میں اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے بڑا اہم کہ اگر بچہ گر جائے، حمل ضائع ہو جائے، تو کیا اس کے بعد 40 دن تک نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں اب یہ دیکھا جائے گا جو حمل گرا ہے، اگر تو بچے کے اعضاء بن چکے تھے، یعنی 4 ماہ یا اس کے بعد کا حمل تھا، پھر تو ظاہر ہے اس کے بعد والا جو خون آئے گا وہ نفاس کا خون ہوتا، یعنی وہ خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ اب یہ جب تک خون رہے، 40 دن کی قید نہیں ہے، 40 دن تو زیادہ سے زیادہ حد ہے، لیکن جب تک خون رہے گا، اب 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کے بعد نماز روزہ شروع کر دیں گی، تو جب تک خون رہے گا وہ ناپاک رہیں گی۔ یہ تو جب تک 4 ماہ یا اس کے بعد کا حمل ہو، 4 مہینے سے پہلے کا حمل ہے کہ جب بچے کے اعضاء نہ بنے ہوں، اس صورت میں جو ہے حمل گرا ہے، 1-2 ماہ کا جیسا حمل ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون نہیں کہلاتا، وہ بچے کی پیدائش کے بعد والا خون نہیں ہوتا، اس کو اگر حیض کا خون شمار کر سکتے ہیں، جو ماہانہ خون عورتوں کو آتا ہے، وہ اس طرح کہ اگر یہ خون کم سے کم 3 دن تک جاری رہتا ہے اور اس سے پہلے پاکی کے 15 دن گزر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو حیض شمار کریں گے، اور اگر 3 دن سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ حیض بھی نہیں ہے، استحاضہ ہے، نماز روزہ شروع کر دیں گے۔ نماز روزہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ اگر صبح وہ روزے کے لیے کہتی ہے، نماز اذان کے بعد جاگ آتی ہے، پھر روزے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اذان ہو چکی ہے، اب آنکھ کھلی، تو اب روزے کا کیا حکم؟ اب روزے کا کیا کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جب اذان ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور جب سحری کا ٹائم ختم، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ کھا پی نہیں سکتے، تو اب جو ہے انہیں فقط نیت ہی کرنی ہوگی، نیت کر کے روزہ رکھیں۔ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ میسج میں سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھتے پڑھتے کبھی کبھار نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اگر نماز کی حالت میں نیند آ جائے تو کیا حکم؟ اس طرح نیند آ جائے یا جھونکا آ جائے تو اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ ٹھیک ہے، نماز جاری رکھیں، اس کو مکمل کریں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ کسی سے پیسے لے کے کسی کو دیے ہوئے، مطلب وہ میرے والد صاحب ہیں، تو اس کے جو پیسے مل رہے ہیں، میں تو والد صاحب کو منع کرتا ہوں کہ وہ پیسے آپ لے کے دے دیں، تو وہ پیسے جو ہے نا والد صاحب نے کہا ہے کہ میں لے کے دوں گا ابھی تک دی نہیں، میں منع کرتا ہوں، مطلب ان پیسوں کا کیا سود کا حساب ہوا یا کیا ہوا؟ جی سوال ان کا واضح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مزید اب تفصیلات آپ بہتر یہ کہ دارالفتا کے نمبر پہ کال کریں کہ سود کیسے ہو گیا، تو تفصیل۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا دارالفتا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ 40واں ہو جاتا ہے کیا رمضان شریف میں؟ بجائے گرم ارشاد فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے۔ جی 40ویں پہ ختم دلانا ہوتا ہے، اتنے لوگ بلانے ہوتے ہیں، محفل کرنی ہوتی ہے، تو روزے کے حالت میں کیسے ہوگا؟ 40واں 10واں 20واں یہ تو اصال ثواب کے ذرائع ہیں نا، اصل مقصود تو اصال ثواب ہے، تو رمضان مبارک میں بالکل ہو سکتا ہے، 40واں ہو سکتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملے گا بالکل۔ تو اب اس میں افطاری کروا دیں، افطاری کروا دیں یا ویسے ہی دن میں ہی بلا دیں، اصل تو قرآن خوانی کروانی ہے، وہ کروا دیں، لازم نہیں ہے، کھانا پینا تو ویسے بھی لازم نہیں ہے، اگر کروانا ہے تو ٹھیک ہے، افطاری میں بلوا لیں یا کھانے میں بلوا لیں، اصل مقصود اصال ثواب ہی ہو۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ تھا کہ امام کی اگر خشخشی داڑھی ہو تو اس کے لیے تراویح کی جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ جی عام طور پر تو امام ایسے نہیں ہوتے، لیکن تراویح میں ایسے حفاظ آ جاتے ہیں کہ داڑھی مکمل نہیں ہوتی ان کی، کہ دیکھیں داڑھی جو ہے 1 مٹھی 4 انگل داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی شخص کٹاتا ہے، کم گھٹاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہے، اور فاسق شخص کو امامت کے لیے کھڑا کرنا اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں، تو لہذا ایسا امام، ایسا شخص جو داڑھی کٹاتا ہو، خشخشی داڑھی رکھتا ہو، حد شرع سے کم رکھتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی پڑھ لی تو گناہ ہے اور لٹانا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھا ہو تو کیا وہ دوسروں سے بات چیت کر سکتا ہے اعتکاف کی حالت؟ ضرورتاً بات چیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اعتکاف بالکل خاموشی سے گزارا جائے، اچھی باتیں بھی کر سکتا ہے، نیکی باتیں، اور ضرورتاً حاجہ تو دنیاوی بات بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ اپنا فلیٹ بک کرا ہے اور اس میں یہ تھا کہ 80 لاکھ روپے کی اگر آپ لمسم اماؤنٹ پے کر دیں گے تو آپ کو 60 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، یعنی 20% اس میں ڈسکاؤنٹ دے دیا انہوں نے۔ اب اس چیز کو ان کو اماؤنٹ دیے ہوئے ہمیں 1 سال گزر گیا ہے اور ابھی فلیٹ کی صرف بنیادیں رکھی گئی ہیں، فلیٹ ریڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، 3 سال کے بعد وہ ہمیں گھر دیں گے۔ اچھا وہ گھر ہمیں رہائش کے لیے ہی چاہیے، تو آیا ہمیں وہ جو ہم نے اس کو 60 لاکھ روپے دیے ہیں تو وہ ہمیں اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟
بکنگ کروائیے، بکنگ کروائیے اور رہائش کے لیے کروائیے، 60 لاکھ دے چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی. کچھ میسیجز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ افضل کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار، مستحق کو، یا پھر کسی مدرسے وغیرہ میں دینا افضل ہے؟ کیا ہے؟ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کو دیا جائے. اپنے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دیں، بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا، دے سکتے. والدین کو نہیں دے بس سکتے. 3 قسم کے رشتہ دار ہیں، جیسے اپنے والدین، اس میں دادا دادی، نانا نانی سب آ جاتے ہیں. اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو. باقی جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہو گئی، ان کی اولادیں ہو گئی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا افضل ہے. ٹھیک ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر جو رشتہ دار ہیں وہ محتاج ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور یہ جو ہے باہر لوگوں کو جو ہے صدقہ و خیرات دیتا ہے، تو اس کا صدقہ و خیرات جو ہے وہ مقبول نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جو ہے نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے. اولاً ہمیں اپنے قریبی قرب و جوار میں ہی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائی بہن یا دیگر رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کی مدد کی جائے، جبکہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہوں. جو سید اور ہاشمی ہوں تو ان کی ویسی ہی مدد کی جائے بغیر زکوٰۃ کے، خالص مال میں سے. اور جو ہے باقی جو ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، انہیں جو ہے زکوٰۃ سے مدد کی جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی بھی سنی ادارے میں، دعوت اسلامی کو یا سنی مدارس میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات کے اندر دین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے. مدنی چینل بھی جیسے کہ ایک شعبہ ہے، اسی طریقے سے جامعات المدینہ ہے جہاں پر عالم کورس کروایا جاتا ہے. یہ اسلامی بھائیوں میں بھی ہیں اور اسلامی بہنوں میں بھی. گزشتہ سال، یعنی اب چونکہ شوال رمضان سے پہلے سال مکمل ہو جاتا ہے، اس سال تقریباً 32,000 سے زائد طلبہ اور طالبات جامعات المدینہ میں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے. اس سال مزید انشاءاللہ داخلے ہوں گے، اور ابھی بھی داخلے جاری ہیں. آپ بھی اگر عالم کورس یا عالمہ کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو جامعۃ المدینہ کی ویب سائٹ پر یا پھر قریبی جامعۃ المدینہ پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے بھی داخلے کا سلسلہ ہوگا. شوال المکرم کی 6 تاریخ سے نئی کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے، تو آپ جامعات میں داخلہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ ہے جس میں 1 لاکھ سے زائد طلبہ اور طالبات الحمدللہ زیر تعلیم ہیں. اور بھی بے شمار شعبہ جات ہیں، جیسا کہ ایک بہت ہی پیارا شعبہ جیل خانہ جات، کہ جیل خانہ جات جہاں پر قیدی موجود ہوتے ہیں ان میں بھی دین کا کام کیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے. ان کے لیے بیرکس، کھانے کا انتظام، قرآن پاک کی تعلیم، اور بھی بہت سارے کورسز الحمدللہ کروائے جاتے ہیں. اور اس طرح بیرون ملک جو پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی مراکز کی اور مساجد کی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے. اربوں کے حساب سے الحمدللہ دعوت اسلامی ان کاموں پر خرچ کرتی ہے، اور ان کاموں کے لیے اتنی رقم کی حاجت ہوتی ہے. تو اب تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو ضرور دیجیے. مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے اکاؤنٹس نمبر بھی چلائے جاتے ہیں. آپ کے قریبی علاقوں کے اندر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہوں گے، آپ ان کو بھی اپنی زکوٰۃ دے کر رسید وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح جتنا ہو سکے نیکی کے کاموں میں آپ مدد فرمائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جس کی قیمت تقریباً 6 لاکھ روپیہ ہے، اور کچھ نقد پیسے ہیں جو تقریباً 2 سے 3 لاکھ ہیں. کیا ان کے اوپر میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور میرے گھر میں سونا نہیں. جی حضرت. دیکھیں، جو گاڑی ہے، اگر گاڑی ان کے استعمال کی ہے، اپنے استعمال کے لیے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. گاڑی پر زکوٰۃ جب ہوتی ہے جس نے اس نیت سے خریدی ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کی نیت سے خرید ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. باقی جو ان کے پاس نقد رقم ہے ضرورت سے زائد اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس نقد رقم پر کیش پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، گاڑی چلاتے ہیں جیسے ٹیکسی کے طور پر، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی پر اپنے کاروباری لحاظ سے بھی اس کو چلاتے ہوں، اچھا، یا بکنگ پہ لے جاتے ہوں، یا لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہو، تو اس صورت میں گاڑی کی مالیت پر نہیں. گاڑی کی جو آمدن آئے گی وہ ان کے پیسوں کے ساتھ وہ الگ صورت ہے. ٹھیک ہے، گاڑی پر نہیں ہے. جی ایک اور کال چلائیے گا. آپ سے ایک سوال عرض ہے. مسجد اور اس کے ساتھ یعنی اندر جامعہ بھی بنا ہوا ہے، اب اس کی دوبارہ تعمیر شروع ہو رہی ہے، تو کیا مدرسے کے نام پر زکوٰۃ دے کے اور پھر مدرسے والے وہ زکوٰۃ کے پیسے مسجد کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن زکوٰۃ کے پیسے نہ مسجد کی تعمیرات میں لگ سکتے ہیں،
نہ مدرسے کی تعمیرات میں لگ سکتے، تعمیرات پہ نہیں لگ سکتے، ڈائریکٹ جو اس طرح پیسے نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوئی شرعی طریقہ، شرعی ہیلہ ہوتا ہے. تو جہاں کا یہ مسئلہ ہے انہیں چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں کہ ضرورت اور حاجت کو دیکھ کر جو ہے انہیں طریقہ بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مفتی صاحب سے کہ میرے منہ سے خون نکلتا ہے، تو اگر خدا نہ خاصہ خون اندر چلا جاتا ہے تو میرے روزہ رہے گا کہ نہیں؟ جی حضور. منہ سے خون یعنی مسوڑے وغیرہ سے خون نکلتا ہے اور حلق سے نیچے اتر گیا، تو اگر حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا پھر تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر مزہ محسوس نہ ہوا اور حلق سے نیچے اترا، مزہ محسوس نہ ہوا، تو اب دیکھا جائے گا کہ آیا خون غالب ہے یا نہیں. یعنی وہی پہچان کہ اگر اس کا تھوک جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوک جو ہے وہ خون جو ہے وہ غالب ہے اور اس کو نیچے لے گیا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. اگر تھوک غالب ہے اور وہ نیچے لے گیا لیکن حلق میں اس کا مزہ محسوس نہیں ہوا تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یعنی حلق سے نیچے اگر چلا گیا تو حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا، چاہے وہ تھوک غالب ہو یا خون غالب ہو. مزہ محسوس ہوا تو مطلقاً روزہ ٹوٹا. اگر مزہ محسوس نہ ہوا تو اس صورت میں دیکھیں گے خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے. اگر خون غالب ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دارالافتاء کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے آئندہ سلسلے دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء